لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. کل کے درس میں قرآن کریم کی تلاوت کے 6 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے تھے کہ مختلف مقاصد کے لیے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اور ان تمام کے تمام مقاصد سے ہٹ کر ایک بنیادی مقصد خود قرآن کریم اپنا بیان کر رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ کتاب بھی بڑی عظیم الشان ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ بھی بڑا عظیم الشان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور لانے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی عظیم الشان، اور جس رب نے اس کلام کو اتارا ہے وہ بھی عظیم الشان۔ تو عظمتوں کا ایک تسلسل ہے۔ تو قرآن کریم اور رمضان ان دونوں میں بڑی خاص مناسبت ہے، اور ہر مسلمان کا تعلق قرآن کریم سے رمضان میں عام دنوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے، اس کی تلاوت کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی کسی نہ کسی درجے میں آدمی فکر اور کوشش کرتا ہے، اور قرآن کریم کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور جو کتاب جتنی عظیم الشان ہوتی ہے، یہ جو چیز جتنی عظیم الشان اور محتم بالشان ہوتی ہے، اس کے شرائط اور اس کے آداب اور اس کی نزاکتیں بھی اتنی ہی زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کریم کہ جس طریقے سے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، من جانب اللہ۔ اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں قرآن کریم کی جو تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف یہ کی ہے کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، کہ قرآن جو ہے وہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، نہ صرف الفاظ کا نام ہے نہ صرف معنی کا نام ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں قرآن کریم کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، معنی پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ شروع کی
تو وہ اب نماز میں ترجمہ پڑھ رہا ہے کہ تمام کی تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا رحمان و بڑا رحیم ہے، قیامت کے دن کا روز جزا کا وہ مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، چونکہ قرآن جو ہے وہ بھی نامکمل ہے، معنی کے ساتھ الفاظ نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم کے معانی مقصود ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ بھی بذات خود مقصود ہیں۔ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کی حفاظت فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 ہے، اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم اتارتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، تو ابھی وہ وحی لے کر آتے اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی پڑھ رہے ہوتے، اتنے میں جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہوتے۔ اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی الفاظ بھول جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے جیسے وہ پڑھتے فوراً آپ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے اور جلدی جلدی اس کو پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ اس قرآن کریم کو جمع کرنا اور محفوظ کرنا اور اس کو پھر آپ کی زبان مبارک سے ادا کروانا، بیان کرنا، یہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، لہذا آپ اتنی جلدی جلدی نہ کریں، اس کے معنی کی طرف بھی ذرا سی توجہ دیں اور اس کے معنی کی طرف بھی ذرا سا التفات فرمائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور پھر جب ہم قرآن پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم قرآن پڑھیں جبرائیل کے واسطے سے آپ کے سامنے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر آپ بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کو بیان کرنا اور پھر اس کی تفصیل کرنا اور اس کی وضاحت کرنا اور اس کی تشریح کرنا اور اس کا مطلب اور مفہوم بیان کرنا، یہ سب ہمارے ذمہ، ہم آپ پر وحی کے ذریعے ساری چیزوں کو بتلا دیں گے، لہذا وحی اترنے کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی آپ نہ پڑھیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ میری گفتگو آج کی بڑی اہم گفتگو ہے۔ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا بنیادی حق وہ آج میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ بنیادی حق یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ اور صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اور اس کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کر پڑھے، اور اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، جس طرح صاحب زکوٰۃ پر زکوٰۃ فرض عین ہے، اور جس طریقے سے صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے، اسی طرح یہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کی تجوید اور مخارج کا لحاظ رکھ کر پڑھنا، اس کی ادائیگی کو بہتر طریقے سے پڑھنا، اور ان قواعد اور قوانین کی رعایت رکھ کر پڑھنا جس کو علماء نے اور مجودین نے مرتب کیا ہے، اس کا لحاظ کر کر پڑھنا، یہ ایک مسلمان کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یا یہ کام صرف قاری حضرات کا نہیں ہے۔ آج جو لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ جی مدرسوں میں ہم چندے دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ باتیں دماغ میں آتی ہیں اور لوگوں کا ذہن بگاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی ہم مدرسوں کو چندے دیتے ہیں، ان کی پروڈکٹ کیا ہے، کیا کام کر رہے ہیں یہ معاشرے میں؟ یہ ناکارہ طبقہ ہے،
یہ لنگڑا لولا طبقہ جو لوگوں کی زکوٰۃ خیرات لے رہا ہے، یہ قرآن کریم کی، یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن کریم کی حفاظت پر اللہ نے اس کو چوکیدار بنا کر مقرر کر دیا ہے۔ وہ قرآن اور اس قرآن کے وہ الفاظ کی حفاظت، اس کے وہ معانی کی حفاظت جو ہر مسلمان کے ذمے تھی، وہ اس کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ وہاں یہی سکھایا جا رہا ہے، وہاں یہی پڑھایا جا رہا ہے، وہاں اسی بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں جو آنے والا ہے اس کا قرآن صحیح ہو، وہ قرآن کا معنی اور مفہوم جانتا اور سمجھتا ہو، وہ اللہ کی مراد اور اللہ کی منشا کو سمجھتا ہو، وہاں یہی بات سکھائی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو بہتر طریقے سے پڑھنا، قواعد کے مطابق پڑھنا، صحت الفاظ کا خیال کرنا اور ضروری قواعد کی رعایت رکھ کر پڑھنا، یہ سب کے سب فرض عین ہے۔ کیا آج ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم اس فریضے کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس فریضے کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ سارے جھمیلے پالنے کا وقت ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنے قرآن کو درست کر لوں، اور کم سے کم جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میرا قرآن صحیح ہو، اس کی فکر نہیں ہے۔ کہتے کہ جی وقت نہیں ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، فیس بک اور یوٹیوب چلانے کے لیے وقت ہے، بازار سے سبزی لینے کے لیے جا رہے ہیں، زمانہ بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے، بازار سے سبزی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ آلو پیاز کے ریٹ کیا ہیں، جی ہش پپیس کے جوتے لینے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے ریٹ سرچ کرتے ہیں، قیمت دیکھتے ہیں، سروس والے کتنے میں دے رہے ہیں، باٹا والے کتنے میں دے رہے ہیں، ہش پپیس کے ریٹ کیا ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، یعنی دماغ ہمارا ایسا چلتا ہے، جہاں اپنے فائدے کا کام ہو، جہاں اپنا مفاد ہو، وہاں سارے طریقے ہمیں معلوم ہے کہ کس کس طریقے سے کن کن چیزوں کو کرنا ہے، لیکن جہاں اس قرآن کا معاملہ آ جائے، جو قرآن زندگی میں میری ضرورت ہے اور مرنے کے بعد بھی میری ضرورت ہے، اور یہ قرآن کریم جس طرح آخرت میں میرا سفارشی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا سفارشی ہے، اس کو صحیح پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اس پر بات انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ تو فرمائے کہ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے، اور ورتل القرآن، قرآن کریم میں دوسری جگہ ورتل القرآن ترتیلا، اب اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا کیا معنی؟ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ ہر حرف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے الفاظ کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کے وقفوں کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ یہ اس کا حق ہے، اور اگر اس طریقے سے قرآن کریم کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کی رعایت رکھ کر نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ قرآن کریم آدمی پڑھ تو رہا ہے لیکن ثواب کے بجائے الٹا گناہ اپنے سر لے رہا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھو اور اچھی آواز سے پڑھو، اس لیے کہ اس کو اچھی آواز سے پڑھنا قرآن کریم کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، قرآن کریم کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو اگر آپ پڑھیں اور وہ کتاب لکھنے والا سامنے موجود ہو، اور اگر الٹا سیدھا آپ پڑھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس طرح تم میری کتاب کو پڑھ رہے ہو، لیکن یہ ایک لاوارث کتاب ہے، ایک مظلوم کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کے لیے نہ وقت ہے، نہ کبھی زندگی میں نے اس کی کوشش کی، نہ کبھی زندگی میں نے اس کی فکر کی۔ میری جنرل نالج بہت زیادہ ہے، میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، میرا علم بہت زیادہ ہے، میں بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ کرتا ہوں، لیکن مجھے سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی۔ یہ المیہ،
یہ اس کتاب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کتاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو کتاب دنیا میں بھی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ نجات ملے گی، اور قبر میں بھی یہ ہمارا ساتھی ہے یہ قرآن۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور اس طرف ذہن نہیں ہوتا، نہ کبھی کسی نے اس طرف متوجہ کیا ہوا ہوتا ہے، پوری زندگی آدمی الٹا سیدھا قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، تو پتہ یہ چلا آخر میں کہ جی ثواب کے بجائے بیچارہ الٹا گناہگار ہوتا جا رہا ہے۔ علامہ محقق جزری رحمت اللہ علیہ، دیکھیے دنیا کے کسی زبان، دنیا کی کسی زبان میں، اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے اتنا باریک بینی کے ساتھ قواعد مرتب نہیں ہے جتنا عربی زبان کو، اور عربی زبان میں بھی قرآن کریم کو سیکھنے کے قواعد موجود ہیں۔ آپ کو تو نہیں معلوم ہے، آپ کے سامنے تو یہ کتاب ہے، رکھی ہوئی ہے، آپ نے جیسے تیسے پڑھ لی، آپ کو تو تاریخ نہیں معلوم کہ اس قرآن کریم کے جو قواعد ہیں، اس قرآن کریم کے جو ضوابط ہیں، اس کے جو موٹے موٹے اصول ہیں، اس کو مرتب کرنے کے لیے اس امت میں ایک بہت بڑا طبقہ رہا ہے جس نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا ہے، اپنی زندگی نچھاور کر دی ہے، اپنی طاقت و قوت صرف کر دی ہے، اپنی صلاحیتیں لگا دی ہیں، اور وہ قرآن کریم کے قواعد اور اس کے اصول اور ضابطے مقرر کر کر اس پر محنت کر کر باقاعدہ ایک فن مرتب کر دیا ہے۔ اس فن کو کہا جاتا ہے فن تجوید و قراءت۔ یہ باقاعدہ آج ایک فن ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے میں آپ کو نہ نام بتا سکتا ہوں، اور نہ میں آپ کو اس وقت مختصر وقت میں ان کے کارنامے سنا سکتا ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی اس بیش بہا قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج یہ فن ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم قراءت اور یہ فن قراءت کا جو علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو دے دیا، اور آج یہ ہمارا قیمتی ورثہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ اگر وہ یہ محنت نہ کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت پر قرض ہے، ادھار ہے ان کے اس احسان کا جو انہوں نے اس امت پر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان کر گئے امت پر، بہت بڑا احسان کر گئے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، بڑے بڑے قواعد لکھ دیے، بڑی بڑی اس کی تشریحات اور اس کی توضیحات نے کئی جلدوں میں کتابیں لکھ دی، تاکہ سب باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک مسلمان جب قرآن کریم کو پڑھے تو اس کو تجوید کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ وہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اور پڑھ کر وہ گناہگار ہونے کے بجائے اس کو ثواب ملے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو علامہ جزری رحمت اللہ علیہ جو اس فن کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ دیکھو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، لازم ہے۔ مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ آثِمٌ، اور جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے تجوید کے خلاف لحاظ نہ رکھے اور اس کا خیال نہ رکھے، وہ گناہگار ہے۔ پھر آگے فرمایا اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں، جس طرح اللہ نے اس کے معنی کی حفاظت فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے قرآن کریم صحیح طرح پڑھ کر سکھایا، پھر حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتے چلاتے مجھ تک اور اب تک پہنچا ہے۔ یہ وہاں سے سلسلہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کسی شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے، دراصل بات غور طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ کسی شخص کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے
تو قرآن کریم کی یہ آیت اس نے پڑھی آپ کے سامنے، 10ویں پارے کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. ذرا سا غور کیجئے گا، انما الصدقات للفقراء والمساکین. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکا اور فرمایا کہ میں نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سیکھا تو آپ نے للفقراء پر مت کر کر پڑھا، اور آپ نے یوں پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور تم بغیر مت کے پڑھو، دوبارہ پڑھو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر نہ الفاظ کو غلط پڑھا ہے، نہ الفاظ میں کوئی کمی پیشی کی ہے، نہ حروف کی ادائیگی غلط ہے، سب چیزیں اپنی جگہ، صرف ایک مد نہ کرنے پر ٹوکا. نہیں سمجھ رہے بات؟ صرف مد نہ کرنے پر ٹوکا. الفاظ بھی اپنی جگہ درست ہے، اس کی ادائیگی بھی اپنی جگہ اس کی درست ہے، مخارج بھی اپنی جگہ درست ہے، صحیح قواعد کے مطابق بھی پڑھ رہا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور جب آپ نے جب ہمیں پڑھایا تھا تو آپ نے اس لفظ پر، حرف پر مت کی تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، لہذا مت کرو. ہم آج کتنا ان اصولوں کی رعایت رکھ کر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، دراصل یہ بات سوچنے کی ہے. اور کیا کبھی جتنے بھی حضرات بیٹھے کہ کیا کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ میں کسی کو جو قرآن صحیح پڑھنے والا ہے اس کو کم از کم میں ایک رکوع پڑھ کر سنا دوں کہ حضرت میرا قرآن سننے صحیح ہے یا نہیں؟ آپ باتیں سن لیں تو باتیں تو آسمان زمین کی کرتے ہیں، آسمان زمین کی. ایسا لگتا ہے ان سے بڑا جو ہے فلسفی کوئی نہیں ہے، فلاسفر کوئی نہیں گزرا، سقراط اور بقراط بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ ان سے کہیں کہ حضرت ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائیں، لگتا نہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور اس کا جو اپنا ورثہ ہو اس سے اس قدر بے اعتنائی، اس سے اس قدر استغنا، اس سے اس قدر بے توجہی، اس سے اس قدر لاپرواہی؟ یہ ہمارا ورثہ ہے. میں اس کی یہ مثال ایک دیا کرتا ہوں. پاکستان کے حالات خراب ہیں. فرانس سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، کسی ملک سے آپ کے پاس کوئی جاب آتی ہے، آپ اپنی سی وی ڈراپ کر دیتے ہیں، آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، قابلیت دیکھتے ہیں، تجربہ دیکھتے ہیں، آپ کو اوکے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ سلیکٹ ہو گئے، میرٹ کی بنیاد پر آپ سلیکٹ ہو گئے. لیکن آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ملک کی زبان نہیں آتی. تنخواہ آپ کی ہوگی $2,000، 3,000 یورو، جی 10,000 درہم آپ کی تنخواہ ہوگی. سب چیزیں اوکے ہیں، فزیکلی طور پر بھی آپ بالکل فٹ ہیں، ہر طریقے سے آپ بالکل اوکے ہیں. لیکن آپ کو زبان ہماری نہیں آتی، اس لیے پہلے آپ زبان سیکھ لیں، بس پھر آپ آ جائیں. تو پھر کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ کیا کرتے ہیں؟ داخلہ لیتے ہیں. اس میں عمر نہیں دیکھتے، اس میں کوئی شرم حیا کوئی شرم حیا نہیں آتی، اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے. کوئی بات نہیں بھائی، جاب مل رہی ہے، اچھی جاب ہے، یہاں پر تو حالات خراب ہے، اچھی تنخواہ مجھے مل رہے گی، میرا اچھا اسٹیٹس بنے گا، اچھا بچے میرے باہر ملک میں تعلیم حاصل کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ. سب باتیں اپنی جگہ سب صحیح ہیں. لیکن آدمی پہلے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بھاری بھرکم فیسیں دیتا ہے، پابندی سے جاتا ہے، وقت لگاتا ہے، استاد کی کڑوی سخت باتیں برداشت کرتا ہے، ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے، آنے جانے کا ٹرانسپورٹ کا جو خرچہ ہے وہ برداشت کرتا ہے، جی جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرتا ہے، صرف اس لیے تاکہ زبان مجھے آ جائے اور جب میں وہاں جاؤں تو مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، مجھے وہاں پر کوئی مشکل نہ ہو.
تو آپ مجھے بتائیں کہ اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے 6 مہینہ اور سال لگا کر ہم اس زبان کو سیکھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ایسا لاوارث ہے، الیاذ باللہ ایسا لاوارث ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے نہ مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی سے مجھے اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت، نہ کسی سے مجھے کسی کو سنانے کی ضرورت. جو میں پڑھ رہا ہوں جیسے تیسے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ اس قرآن کے ساتھ ہماری زیادتی ہے. تو اس لیے بھائی یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اور اس کے مخارج کے ساتھ اس کی ادائیگی بہتر طریقے سے ہو، اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا وہ فرض عین ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں یہ روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، العیاذ باللہ. رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، آپ نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن کریم ایسے پڑھنے والے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت برسا رہا ہوتا ہے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ بچائے. وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت برسا رہا ہوتا ہے، لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں. کیا کبھی یہ فکر ہوئی، اس بات کا کوئی احساس ہوا، کبھی سنجیدگی سے اس پہلو پر غور کیا؟ عمر گزر رہی ہے، عمر گزر گئی ہے، پتہ نہیں کتنی باقی ہے. کم سے کم جب اللہ کے سامنے میں پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں حاضر ہوں تو اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر لیں کہ دنیا میں میرا قرآن تھا، ایک دستور حیات اور ایک ضابطہ حیات میں نے دیا تھا، اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس پر تو بات انشاءاللہ پھر کریں گے. لیکن کم سے کم اس کے الفاظ تو صحیح سیکھ لیتے، اس کو صحیح طریقے سے اس کی تلاوت تو کر لیتے. یہ اس قرآن کا میرا پہلا حق تھا، اس کو ادا کیا. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہمارے پاس اس کا کوئی معقول جواب ہے؟ کوئی ہے جواب؟ اور ایسا جواب کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو مطمئن کر سکیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. واقعی ہم قصوروار ہیں، واقعی ہماری اب تک کوتاہی ہے، واقعی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی فکر نہیں کی. اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی تشریح میں جو میں نے ابھی عرض کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وبال بیان کیا گیا ہے یہاں اس روایت میں، یہ جو وبال بیان کیا گیا ہے اس کے مستحق 3 لوگ ہیں، 3 افراد ہیں، 3 افراد ہیں. ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو قرآن کریم کے حروف کو غلط پڑھتا ہے، قرآن کریم کے حروف کو ہی غلط پڑھتا ہے. اب میں آپ کو آگے چل کر کچھ مثالیں ایسے دوں گا کہ آپ خود دیکھ لیں گے اور خود سمجھ لیں گے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ذرا سا اگر غلط طریقے سے آپ نے ادا کیا تو اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو گیا. چلے ساتھ ساتھ آپ مثالیں بھی لے لیں. سورہ اخلاص کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلی آیت پڑھ دیں. قل هو اللہ، کیا ہے؟ قل. قل کا معنی کہہ دو، قل کا معنی کہہ دو. اب اگر ایک آدمی قل کی جگہ کل کہتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز ہو جائے گی؟ کل، کل کا معنی کھاؤ، کل کا معنی کھاؤ. کل تھا، کل پڑھ رہا ہے. معنی کہیں سے کہیں تبدیل ہو گئے. الحمدو، الحمدو لفظ ہے، اس کو پڑھا الحمدو، معنی کہیں سے کہیں چلا گیا. نصر، صاد کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ، نصر، نصر کا معنی مدد، نصر کا معنی مدد.
اب اس نثر کو وہ پڑھ رہا ہے. نثر کہتے ہیں گت کو عربی زبان میں. اب آپ دیکھیں ذرا سا الفاظ تبدیل ہوئے، معانی ایک دم تبدیل ہو گئی. اب ایک آدمی کہے کہ جی میں تو جان بوجھ کر تو میں نہیں پڑھ رہا. بھائی جان بوجھ کر تو نہیں پڑھ رہے، لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کی صحیح طریقے سے کوشش کرنا، اس کی صحیح طریقے سے محنت کرنا، یہ اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے کسب حلال فرض ہے. جس طرح روٹی کمانا فرض ہے، تجارت کرنا فرض ہے، اپنے بیوی بچوں کو حلال طریقے سے 2 وقت کھانا کھلانا فرض ہے، اسی طرح قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آپ کے ذمہ فرض ہے. کیوں آپ نے اس میں کوتاہی کی؟ اسی طریقے سے ذلہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے، ذلہ کا معنی وہ ذلیل ہوا. اب ذلہ کے بجائے آدمی کہتا ہے ذلہ. اب ذلہ کا معنی وہ پھسلا. اب آپ دیکھیں قریب المخرج لفظ ہے ذلہ اور ذلہ، ذرا سا فرق ہے، صرف زبان کے ذرا سے لگانے کا فرق ہے کہ یہاں اگر زبان لگا دی جائے اس جگہ پر تو یہ لفظ ادا ہوگا، اور زبان کو اگر اس جگہ کے بجائے اس جگہ اگر اس کا زبان کی نوک لگا دی جائے تو معنی جو ہے وہ کہیں سے کہیں. قلب کا معنی نہیں بتا رہا ہے، دل. اب قلب کو ایک آدمی پڑھ رہا ہے، قلب کو پڑھ رہا ہے، قلب کا معنی آپ جانتے ہیں، کتنا فرق آ گیا. علیم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. علیم کہتے ہیں جاننے والا، علیم. اب علیم کے بجائے وہ پڑھا علیم. علیم کا معنی دردناک، علیم کا معنی جاننے والا. تو ایسے سینکڑوں مثالیں آپ کو بتائی جا سکتی اور دکھائی جا سکتی کہ جہاں ذرا سی بے توجہی اور نہ سیکھ کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرے. ڈر یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں وعید بیان فرمائی کہ بس اوقات آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن جو ہے وہ اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، نامہ اعمال میں کیا نیکی اور کیا اجر اور کیا ثواب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید 3 افراد اس کے مستحق ہیں. ایک تو وہ آدمی جو قرآن کریم کے حروف کو غلط پڑھتا ہے. دوسرا وہ آدمی کہ جو قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، صحیح صفات اور مخارج کی رعایت رکھ کر پڑھتا ہے، بہترین آواز سے پڑھتا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا. اس کے لیے بھی یہ وعید اور وبال ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. اس پر عمل نہیں کرتا، تقریریں تو کرتا ہے لیکن اندر سے عمل سے خالی. اور تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی ہے، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم میں رد و بدل کرتے ہیں، اور وہ معنی اور مفہوم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے اس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں. یعنی وہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر بیان نہیں کرتے، تفسیر کے نام پر وہ تحریف کرتے ہیں. تفسیر کے نام پر وہ تحریف کرتے ہیں، قرآن کریم کو اپنے مطلب پر فٹ کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں آ گئی تھی، نکل گئی. اچھا، تو بہرحال خلاصہ بھائی میری گفتگو کا اب تک کہ یہ نکلا کہ اتنی بات آپ میری اس گفتگو سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس نتیجے پر آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ ایک مسلمان کو صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھنا اس کے ذمہ سارے بول دیں اللہ کے لیے بول دیں فرض ہے. اب تک اگر ہم سے اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو کم از کم ہم ہوش کے ناخن لیں اور ہم اس فکر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کو گزاریں کہ ہم اس قرآن کریم کو زندگی میں کم سے کم کسی سے صحیح پڑھ لیں، قرآن کریم کو صحیح پڑھ لیں. اور اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن کریم جن حروف سے بن کر بنا ہے
حروف تہجی کتنے حرف ہیں؟ پیچھے والوں کو نہیں پتہ چل رہا میرا خیال، بتاتی بھی نہیں، خاموش بیٹھے میں سارے بیچارے، شاید روزے سے بولنا کہتے ہیں کہ شاید روزے میں زیادہ بولنا نہیں چاہیے، میں بھی تو بول رہا ہوں۔ 29 حرف ہیں بھائی حروف تہجی، کتنے حرف ہیں؟ 29۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بولیں گے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں زندہ جاوید لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ 29 حرف ہیں، ایک حرف بھی اگر ایک دن آپ صحیح کر لیں تو کتنے دن میں 29 حرف صحیح ہو جائیں گے؟ 29 دنوں میں۔ اور اس 29 حروف میں بھی بعض حروف ایسے ہیں کہ جو قریب المخارج ہیں، یعنی ان کی ادائیگی ملتی جلتی ہے۔ ان کی ادائیگی بہت آسان ہے، صاد، سین، ضاد، ذا، طا، ظا وغیرہ وغیرہ۔ 29 حروف میں سے ایک حرف کو اگر ہم سیکھنے کی کسی قاری سے مشق کر لیں، اس سے ٹائم لے لیں، اس کی منت سماجت کر لیں، اس کو ہدیہ دے دیں، دینا پڑے، پیسے دینے پڑے۔ جو ٹیوٹر ہوتے ہیں نا ان کو تو بڑی بڑی فیسیں دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو بیچارے مولوی صاحب آتے ہیں سائیکل پر، جی وہ 500 روپے مانگ رہے تھے۔ اللہ بہت زیادہ مانگا ہے بھائی، آپ کو تو 5 روپے ان کو کہنے چاہیے تھے۔ فزکس پڑھانے والا، میتھ پڑھانے والا، بایولوجی پڑھانے والا، میتھمیٹکس پڑھانے والا، سائنس پڑھانے والا، انگلش پڑھانے والا، ان کی فیسیں ہوتی ہیں بھاری بھاری، ان کی فیسیں ہوتی ہیں بھاری بھاری۔ اور جو بیچارہ قرآن شریف آپ کو پڑھاتا ہے یا آپ کے بچوں، میں ٹیوشن نہیں پڑھاتا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب جو ہے نا اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں ایسے پیسوں سے۔ ہاں میں ساری باتیں آپ کو کلیئر کر دوں، میں یہ کام میں نہیں کرتا، گھروں میں نہیں پڑھاتا، میرے اور کام دھندے بہت سارے ہیں۔ تو میں المیہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ باتیں مذاق کی نہیں ہے، میں المیہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ہم گویوں کو، گانا گانے والے کو، ڈانس کرنے والوں کو ہم ہزاروں روپے دے دیتے ہیں اور اس کے سارے ناز نخرے ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، پڑھانے والا، اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ جو آتا ہے وہ تو یہ بس مولوی صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ پڑھانے والے جو ماسٹر صاحب آتے ہیں، جو ٹیوٹر آتے ہیں پڑھانے والے، ان سے یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی، وہ جو پیسے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے، بس شرط یہ کہ آپ تھوڑا سا وقت دے دیں، مہربانی کریں، ان کی منت سماجت کی جاتی ہے۔ اور یہاں جو قرآن پڑھانے والا ہے وہ بیچارہ لاوارث ہے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ جس کو تم حقیر سمجھتے تھے، جس کو تم دنیا کا کوئی معزز آدمی اس کو شمار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عزت سے سرفراز فرمایا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ وہاں پر پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی۔ جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے، جن سے ہم بدکتے تھے، ہم ان کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے، علماء، قراء، حفاظ، پتہ چلے گا کہ ان کی آخرت میں ویلیو کیا ہے، وہ وہاں پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، تھوڑا سا وقت ہے وہ بھی چلا جائے گا، پھر آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا ہائے یہ تو وہ طبقہ تھا کہ ان کے ساتھ تو بیٹھنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں، ان کی تو خدمت کرنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہم تو ان کو حقیر سمجھتے رہے، ہم تو ان کو گھٹیا سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا معزز طبقہ نہیں ہے۔ خیر کہاں سے بات پتہ نہیں، میں کہاں سے کہاں چلے جاتا ہوں، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جی جزاک اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا 29 حروف ہیں، 29 حروف ہے، 29 حروف 29 دن میں صحیح ہو سکتے ہیں۔ کسی سے وقت لے لیں، کسی سے ٹائم لے لیں، کسی کی منت سماجت کر لیں اور ایک حرف ایک دن میں صحیح کرنے کی کوشش کر لیں، یقین جانیں 1 مہینے میں آپ کا قرآن کریم انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ شیخ سدیس کی طرح آپ پڑھنا شروع کر دیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صلاح البدیر کی طرح آپ پڑھنا شروع کر دیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شیخ ایوب کی طرح آپ پڑھنا شروع کر دیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا
کہ آپ سعود شریم کی طرح آپ پڑھنا شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خالد الباسی صاحب کی طرح پڑھنا شروع کر دیں، یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم صحیح قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں، صحیح تجوید کے ساتھ ہم پڑھنے والے بن جائیں. ہماری ادائیگی کی اگر کوئی غلطیاں ہیں تو اس کی تصحیح ہو جائے. اور الحمدللہ مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف بچے جو ہیں وہ یہاں حلقے لگاتے ہیں، عصر کے بعد بھی لگاتے ہیں، عشاء کے بعد بھی لگاتے ہیں، اور بڑی بڑی عمر کے لوگ ماشاءاللہ یہاں قرآن کریم سیکھتے ہیں. کسی پر کوئی پابندی نہیں، اور ہم تو خود ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی ان حلقوں میں بیٹھو اور بیٹھ کر اپنا وقت نکالو اور وقت نکال کر قرآن کو صحیح کرو. کتنے لوگ الحمدللہ بڑی بڑی عمر کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی عمر کے ایسے ایسے لوگ ہیں. میں نے بھی یہاں مسجد میں بیٹھ کے پڑھایا ہے کئی سال پہلے، اور جن کو میں نے پڑھایا وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھی والے، میں نے بھی پڑھایا ہے. لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو میں پڑھاؤں، تو الحمدللہ اس کا متبادل انتظام موجود ہے مسجد میں. تو کم سے کم ہر آدمی جو ہے وہ اپنا قرآن سنائے اور سنا کر اپنی جو غلطیاں اس کی تصحیح کر لے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے. اگر ہمارا قرآن صحیح ہو گیا تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ بہت بڑا ایک کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیا ہے. تو اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ رمضان کا ہے، بہترین وقت رمضان کا ہے. عبادات کی طرف مسجد میں وقت گزارنے کا زیادہ رجحان ہوتا ہے اور زیادہ اس طرف توجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، ماحول بھی اللہ تعالیٰ نے سازگار بنایا ہوا ہے. لہذا اس رمضان میں کم سے کم جتنی لوگ میرے باتیں سن رہے ہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ میں اپنا قرآن کسی کو سنا دوں. تھوڑا سا سنا دیں، پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کی کیا غلطیاں ہیں، اور اگر وہ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی، ان غلطیوں کو درست کر لیں گے. زندگی بھر انشاءاللہ آپ قرآن سے ہی پڑھتے رہیں گے. آپ پڑھیں گے، اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو ملتا رہے گا. لیکن اگر غلط ساری زندگی بھی پڑھتے رہے تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اور کوئی عذر اس سلسلے میں وہ شرعن معتبر نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس طرح کا عذر جو ہے وہ شرعن معتبر نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کا سب سے پہلا جو حق ہے، جو میں نے آج عرض کیا، بس بہت تاخیر ہو گئی ہے، بات ختم کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلا جو حق قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ اس قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا، اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا، اس کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو خوش دلی کے ساتھ خندہ پیشانی مال خرچ کرنا کہ میرا قرآن جو ہے وہ صحیح ہو جائے. اور ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور یہ اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو کم از کم میرا قرآن جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کر دی، میں معافی چاہتا ہوں، کوئی غلط بات اگر زبان سے میری نکل گئی ہو. میں صرف اس بات پہ توجہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں ہمارے دوسرے اور کام ہیں، ان کاموں میں بنیادی جو کام ہے اولین ترجیحات میں یہ اس کام کو آپ شامل کریں، اس کو سر فہرست رکھیں. اور ایک آدمی جو ہے وہ فرض کر لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑی عمر کا ہے، اس بیچارے کو صحیح کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے. تو آپ یقین کریں جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اتنا اجر بھی آپ کو زیادہ مل رہا ہے، اتنا ثواب بھی آپ کو نامہ اعمال میں آپ کے زیادہ ہو رہا ہے. جو جتنی مشقت اٹھائے گا اس مشقت کے بقدر اجر میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس لیے ہمت مت ہاریں، حوصلہ بلند رکھیں، کوشش کریں، آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو، اس بات کی فکر پیدا ہو کہ میرا قرآن میری زندگی میں صحیح ہو جائے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا اس کے لیے بہترین موقع اور ماحول اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو میسر فرمایا ہے، اس سے ہمیں صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. جبکہ اس کا انتظام بھی یہاں پر ہے، یہ نہیں کہ انتظام نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ جی میں کہاں جاؤں، یہاں مسجد میں انتظام موجود ہے، بچے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے ان گزارشات پر اور ہم سب کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے کی ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس آج تو یہ میں نے کل ایک بات کی تھی اور آج میں نے دوسری بات کی. دوسری بات یہ آج میں نے کی کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے.
اور اب اس قرآن کریم کا دوسرا حق انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بات کریں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز انشاءاللہ 23 تاریخ کو، 23 مارچ، وہ پھر ہم اگلا موضوع ہمارا ہے، اور وہ موضوع ہے کہ قرآن کریم کو جب آپ نے صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھ لیا، قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ جب آپ نے پڑھ لیا، اب اگلا حق قرآن کریم کا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اب اس قرآن کو ہم سمجھیں بھی۔ اس پر بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔